آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس اردو اور میں ہوں آپ کا میزبان انتظار قریشی. ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کیمیکل زدہ اور ملاوٹ شدہ دودھ کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع کیا ہے، ایک مہم کا آغاز کیا ہے. آج ہم اس حوالے سے ڈی جی فوڈ اتھارٹی جناب عاصم جاوید صاحب سے گفتگو کریں گے. ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیسے اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور کیا ان کارروائیوں کے نتیجے میں لاہور اور پنجاب کے جو لوگ ہیں ان کو خالص دودھ پینے کو میسر ہو سکے گا. تو چلتے ہیں ناظرین، اپنی گفتگو آغاز کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ رواں سال میں یہ سپتمبر، فرام جن ٹو سپتمبر، کتنا دودھ، کتنا والیوم جو ہے وہ ویسٹ کیا گیا ہے، کتنا دودھ پکڑا گیا ہے؟ دیکھیں، دودھ کے حوالے سے ہماری جو انسپیکشنز ہیں 2023 کی نسبت تقریباً اس میں 3 ٹائمز اضافہ ہے، اور ہم نے 220 ملین لیٹر سے زیادہ دودھ اس عرصے میں 8 ماہ اور تقریباً 9 دن کا عرصہ بنتا ہے اس میں چیک کیا. اور دودھ کے حوالے سے ہم نے تقریباً 361 FIRs جو ہیں دودھ میں ملاوٹ کرنے والوں کے حوالے سے جو ہیں وہ دیں. اور اس میں سے اکثر وہ لوگ تھے کہ جو دودھ میں ملاوٹ نہیں کر رہے تھے بلکہ جعلی دودھ بنا رہے تھے، سنتھیٹک دودھ بنا رہے تھے، مضر صحت دودھ بنا رہے تھے. اور پچھلے 1.5 ماہ میں کے عرصے میں، 1 ماہ اور تقریباً 10 دن کے عرصے میں ہماری دودھ کے اوپر 200 FIRs ہیں. اور ہم نے بڑے بڑے نیٹ ورک ابھی جو ہے وہ پکڑے، جس میں سے بہاول نگر میں رؤف بٹی، مقصود بٹی کا نیٹ ورک ہے، اس کے علاوہ ساہیوال میں، اس کے علاوہ اوکاڑا میں، اس کے علاوہ قصور میں، فیصل آباد سمندری میں، راول پنڈی میں، چکوال میں جو ہے، اس کے علاوہ سرگودا میں ہم نے بڑے نیٹ ورکس پکڑے ہیں. اور ان کی جو ان کے اوپر نامینیٹڈ FIRs ہم نے دی ہیں. اور تقریباً 60 کے قریب گاڑیاں جو ہیں اس وقت بھی قانون کے مطابق ہماری جو ہے وہ تحویل میں ہیں، کیونکہ یہی وہ گاڑیاں ہیں جو کہ دودھ کی ترسیل میں جو ہے نا وہ استعمال ہو رہی تھیں. اس کے علاوہ یہ قانون کے مطابق ہم نے ان نیٹ ورکس کا جو بھی چیزیں، کیونکہ یہ ایسے لوگ تھے کہ جو جعلی دودھ بنا رہے تھے اور اس کے علاوہ کیا کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنے پاس ہی مشینیں رکھی ہوئی تھی اس کو میئر کرنے کے لیے، کہ وہ فارمولا کو سیٹ کرتے تھے اور اس کے بعد پھر گاڑی جو ہے وہ بنا دیتے تھے پوری کی پوری جعلی دودھ کی. تو ہم نے ان کی جو مشینیں تھیں، ان کے جو مختلف ایکوپمنٹس تھے، اس کو بھی قانون کے مطابق سیز کیا ہے. اور انشاءاللہ ہمارا جو ہے یہ کوشش ہے، اور میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری جو فوڈ اتھارٹی کی ٹیمز ہیں پچھلے تقریباً 1.5 ماہ سے راؤنڈ دا کلاک کام کر رہی ہیں، کیونکہ یہ 200 FIRs 1.5 ماہ میں جو ہم نے کی ہیں، اور اٹس اے بگ فگر. اور ہم نے 60 کے قریب گاڑیاں جو ہے وہ سیز جو کی ہوئی ہیں، ان کو ہم نے مختلف ایریاز میں پکڑا. کہ اگر ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ یہ گاڑی سمجھے کہ بہاول پور سے چلی ہے، بہاول نگر سے چلی ہے اور اس نے پنڈی جانا ہے، تو ہم نے 3 مختلف جگہ پہ ناکے پہلے لگا لی کہ ہو سکتا ہے یہاں پہ پکڑی جائے، اگر ادھر نہیں تو آگے والی جگہ پہ. اسی طرح سے کر کے جو ہے وہ راؤنڈ دا کلاک. اور لاہور میں تقریباً 40 گاڑیاں پچھلے 8-10 دن کے اندر ہم نے پکڑی ہیں. سر بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے، ہم دیکھتے ہیں میرے ویورز کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ یہ دودھ جو کیمیکل زدہ یا جعلی دودھ جو بنایا جاتا ہے، جس میں اصل میں دودھ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ دودھ کیسے بنایا جاتا ہے؟ کون سا کیمیکل یوز کیا جاتا ہے؟ کیسے یہ مینوفیکچر ہوتا ہے؟ دیکھیں، پہلے نمبر پہ تو یہ دودھ نہیں ہے، یہ دودھ نما محلول ہے. یہ کیمیکل سے بنا ہوا ایک محلول ہے. اس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ یہ خشک دودھ ڈالتے ہیں، اس کے ساتھ فیٹ کو پورا کرنے کے لیے یہ آئل یا گھی ڈالتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی شیلف لائف کو زیادہ کرنے کے لیے یہ ہائیڈروجن پر آکسائڈ جو کہ کیمیکل ہے، یا فارملین جو ہے جو مردوں کی پریزرویشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو ڈالتے ہیں. کہیں تو قوم کو ممیاں بنانے کے اوپر گامزن ہے. دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ غذائی دہشت گرد ہیں، یہ بچوں کے، عوام کے، خواتین کے، بزرگوں کے، نوجوانوں کے دشمن ہیں، اور ان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہونا چاہیے. ناظرین، کتنی خوبصورت لفظ ڈی جی صاحب نے بیان فرمایا، غذائی دہشت گرد. غذائی دہشت گرد کے حوالے سے رسالت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں شہر میں مکہ ملک شاپ، مدینہ ملک شاپ، غوثیہ ملک شاپ، اور ملک وہاں پر ہے ہی نہیں. یعنی ملاوٹ شدہ دودھ تو درکنار یہاں پر خود سیلف پروڈیوسڈ کیا جاتا ہے، اس کو بالکل جعلی دودھ نما محلول، جیسا کہ انہوں نے فرمایا عاصم صاحب نے، ایسا ہی ہو رہا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ اگر ہم
سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ اس کو چیک کرنے کے لیے کیا SOPs اپناتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کون سی اسٹیٹ آف دی آرٹ جو لیب ہے، موبائل لیب جو ہونی چاہیے، آپ جہاں بھی ریٹ کرتے ہیں، جہاں بھی ناکہ بندی کرتے ہیں، وہاں پر دودھ کی کوالٹی کو کیسے جانچتے ہیں؟ دیکھیں اس کے حوالے سے ہمارے پاس لیکٹو سکین مشین ہوتی ہے جو فوری طور پہ دودھ کے حوالے سے بتا دیتی ہے کہ یہ دودھ میں جو ہے وہ اس کی فیٹ کیا ہے، اس کی SNF کیا ہے، اس کی ڈینسٹی کیا ہے، اس کی pH کیا ہے، اس میں ایڈڈ واٹر ہے تو وہ کتنا ہے، یہ ساری چیزیں موقع کے اوپر ہمیں پتہ چل جاتی ہیں. لیکن جس بھی نمونے کے اوپر ہمیں شک ہوتا ہے ہم اس کو لیبارٹری میں بھیجتے ہیں. ہماری 4 لیبارٹریز جو ہیں وہ پینیک سے اکریڈیٹڈ ہیں، ISO 17025 سرٹیفائڈ ہیں. تو ان لیبارٹریز میں ہم جا کے مزید تجزیہ کرتے ہیں کہ اس میں جو فیٹ ہے کیا وہ قدرتی فیٹ ہے، اینیمل فیٹ ہے، یا وہ مصنوعی یعنی کہ ویجیٹیبل فیٹ ہے. میں ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنی لیب کو ایک موبائل لیب بنا لیں، جہاں بھی آپ ناکہ بندی کرتے ہیں وہاں آپ کی موبائل لیب ہو، وہیں پر دودھ کا انالیسس کیا جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ نیچرل فیٹ ہے، اینیمل فیٹ ہے، یا یہ وہ کوکنگ آئل والی فیٹ ہے، تو اس کے بعد اس کو ویسٹ کیا جائے تو یہ ایک اچھا سجیشن نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ ہم اپنی جو موبائل فوڈ لیبز ہیں وہ بھی زیادہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس 15 پہلے سے موجود ہیں. انشاءاللہ ابھی جو ہم نے بجٹ اپروو کرایا اس میں ہم 10 لیبز مزید ایڈ کر رہے ہیں. ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ ہم ڈویژنز کے اوپر جو ملک کی لیب ہے اس کو بنا رہے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جلدی سے جلدی اس کو ٹیسٹ جو ہے وہ جلدی ہو جایا کرے گا اور ملاوٹ مافیا کے خلاف ہم بہتر طریقے سے جو ہے وہ کام کر پائیں گے. میں ایک چیز بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ایسی جو ہے وہ اکوپمنٹ لے کے آ رہے ہیں کہ جو زیادہ جدید ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ایول جینیس ہیں، انہوں نے اپنے پاس مختلف مشینیں رکھی ہوئی ہیں، وہ اپنے حساب سے ٹیسٹ کر کے اپنی اس حساب سے فیٹ پوری کر کے SNF پوری کر کے اب یہ سکم ملک سے بھی آگے ایک جو ہے اور وے پاؤڈر ہوتا ہے اس کا فارمولہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کو میں آپ کی وساطت سے کورس کو بھی یہ سبمٹ کرنا چاہوں گا کہ جو دودھ میں ملاوٹ والے یا مضر صحت گوشت فراہم کرنے والے لوگ ہیں یا کوئی بھی ملاوٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کی بیل نہ لی جائے بلکہ ان کو سخت سزا دی جائے، کیونکہ ہمارے بچوں کا، ہماری آنے والی نسل کا مستقبل اس چیز میں ہے کہ ان کو صاف اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق جو خوراک ہے وہ فراہم کی جائے. اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو وہ پھر جو ہے نا بہت سی ہم ایک کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہوں گے. دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کہیں بھی ایک ٹرمینالوجی یوز نہیں ہوتی جو پاکستان میں بڑی فخریہ طور پر یوز ہوتی ہے، جسے ہم پیور ملک کہتے ہیں. مطلب ملک از ملک، دیٹ از آلویز پیور، لیکن پیور ملک از اونلی اویلیبل ان پاکستان. تو یہ ایک ڈائل میں آیا ہے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جب ان کو پکڑتے ہیں تو یہ دیکھنے میں آیا کہ آپ اسپیسیفک ٹائم فریم کے لیے آپ یہ کمپین شروع کرتے ہیں، تو اسے ریگولر بیسس پہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں یہ ہماری دودھ کی کیمپین ریگولر بیسس پہ چلتی ہے، لیکن ہم نے اس میں پچھلے سالوں کی نسبت 3 ٹائمز اضافہ کیا، اپنی انسپیکشن کی کیپیسٹی کو بڑھایا. اور ابھی جو ہم نے نیٹ ورکس پکڑے ہیں وہ ہم نے اپنی جو ویجیلنس بیسڈ آپریشنز ہیں، کچھ انٹیلیجنس کی ہمیں اطلاعات ملی، اس سے ہم نے پکڑے اور پھر ہم نئے نیٹ ورکس کو ڈسکور کرتے رہے. تو یہ ہماری جو جتنی بھی ویجیلنس کی ٹیمز ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے کچھ اور سورسز ہیں ان کو بالکل اس کی داد، آپریشنز کی ٹیموں کو اس کی داد دینی بڑی ضروری ہے کہ انہوں نے دن رات کی محنت کر کے یہ جو ہے تمام 10 بڑے نیٹ ورکس پورے پنجاب میں پکڑے ہیں، اور مزید بھی انشاءاللہ ہم جو ہے نا اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہمارا مشن ہے کہ اگلے 1 سے 2 مہینے میں ہم نے انشاءاللہ پنجاب کی زمین ان غذائی دہشت گردوں کے لیے تنگ کر دینی ہے. CM صاحبہ کا بھی یہی ویژن ہے، چیف سیکرٹری صاحب کی بھی مجھے واضح ہدایات ہیں کہ اس نیٹ ورک کے اوپر 0 ٹالرنس ہے اور آپ نے ہر طرح کی سختی کرنی ہے. اور انشاءاللہ ہم ان کو اریسٹ بھی کروا رہے ہیں، ان کی بیلیں بھی کورٹ سے انشاءاللہ خارج کروا رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کو سخت سزائیں دلوائیں گے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فوڈ اتھارٹی جب اس قسم کے مافیا سے ڈیل کرتی ہے، بڑے آن گراؤنڈ بھی بڑے پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ ان کا دودھ ویسٹ کر دیتے ہیں، ان کا چلان کر دیتے ہیں، جرمانے کر دیتے ہیں، وہ جرمانے پے کرتے ہیں. لیٹس سپوز آپ نے اسے 1 لاکھ روپے کا جرمانہ پے
कर दिया, वो सुबह तो 1 लाख रुपए का जुर्माना पे करता है, दूध उसका वेस्ट हो गया, दूध तो वो था ही नहीं, वेस्ट हो गया, वो घर जाएगा दोबारा फिर वही प्रोड्यूस करेगा और फिर वही बेच देगा। तो क्यों ना इनको सख्त सजाएं दी जाएं, क्यों ना इनकी गाड़ियों को बैन किया जाए, क्यों ना हम वो जो केमिकल इस्तेमाल हो रहा है केमिकल का दूध बनाने में, जैसे वे पाउडर है, जैसे स्किम्ड मिल्क है, खुश्क दूध, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी ही आप इंपोर्ट क्यों नहीं बंद करवाते? देखिए, इम्पोर्ट तो ज़ाहिर है कि उसने मुख्तलिफ और भी फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, तो हम उसको उस तरह से बंद तो नहीं करवा सकते, लेकिन इशू ये है कि हम इस तमाम नेटवर्क के जड़ की तरफ इंशाल्लाह जा चुके हैं और इंशाल्लाह इसको जड़ से उखेड़ रहे हैं, और हम कोर्ट्स के साथ भी जो है उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स को यूज़ करते हुए कि इस तरह के लोगों की बेल ना ली जाए और इनको सख्त सज़ाएं दी जाएं। जब एक शख्स को जो है वो सख्त सज़ा मिलेगी तो तब जाके एक तरह से डेटरेंस क्रिएट होगी, क्योंकि जो डेटरेंस हमने एक आर्टिफिशियली क्रिएट की हुई है ना, कि मेहनत से इतने 361 FIRs दूध के ऊपर हैं 8-8.5 माह के अरसे में, तो ये डेटरेंस हमने क्रिएट, लेकिन आगे से क्या होता है कि अगले दिन जब जाके बेल हो जाती है तो हमारी वो तमाम एफर्ट जो है वो मल्टीप्लाइड बाय 0 हो जाती है। तो सर क्या आप समझते नहीं हैं कि इस हवाले से आपको महकमाना कवानीन बनाने चाहिए, कोई लेजिस्लेशन होनी चाहिए? देखिए, इस पे लेजिस्लेशन बिल्कुल हमारी समरी इनिशिएट हो चुकी है। उसमें एक तो मिलावट को नॉन बेलेबल ऑफेंस करार दिया जा रहा है, और दूसरा ये है कि सज़ाओं की मियाद भी बढ़ रही है ताकि जो है ना बिल्कुल भी ना तो इनको बेल मिले, और दूसरा सख्त सज़ाएं जब मिलेंगी तो इंशाल्लाह ये लोग तभी बाज आएंगे। और इंशाल्लाह हम इसमें जो है ना वो अपनी ऑनरेबल कोर्ट्स के साथ भी जो है वो उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं, उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दूध जो है जो महलूल है, दूध नुमा महलूल जो कि केमिकल से बना हुआ है, इसकी वजह से किसी की जान भी खुदा न खास्ता जा सकती है। इसकी वजह से जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जाने सर जा रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। इसी वजह से हम इनको ग़ज़ाई दहशतगर्द करार दिलवा रहे हैं, और हम अभी हमारी लीगल टीम इस बात के ऊपर काम कर रही है कि इसके ऊपर इक़दाम कत्ल का भी मुकदमा जो है वो दर्ज करवाया जाए। तो अभी हमारी ये सारी चीज़ें साथ साथ जो है वो अपने तौर पे चल रही हैं। प्लस हम जो जितने भी इस नेटवर्क में लोग शामिल हैं, बेशक वो सोर्स है, बेशक वो बेचने वाला है, बेशक वो गाड़ी के ज़रिए से ट्रांसपोर्टेशन करने वाला है, उन सब को अपने रेडार में लेके आ रहे हैं ताकि जो सही काम कर रहा है वो ही मार्केट में जो है मौजूद रहे। जो गलत काम कर रहा है, जो लोगों को सफ़ेद महलूल जो है वो मुहैया कर रहा है, उसका मार्केट में बिल्कुल भी शेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे नज़दीक बच्चों की, ख़वातीन की, बुज़ुर्गों की और नौजवानों की सेहत ज़्यादा अहम है, ना कि इस तरह का जो हराम कारोबार है। अच्छा सर, आपके साथ एक अदारा जो एक महकमा है, सरकारी महकमा, बहुत कोलैबोरेशन उसका होना चाहिए। मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि महकमा लाइफ स्टॉक का आपके साथ कोलैबोरेशन होना चाहिए। हम ये देखते हैं महकमा लाइफ स्टॉक के जो अदाद शुमार हैं उनके मुताबिक पंजाब भर में 1 करोड़ 90 लाख गायें हैं और 2 करोड़ 10 लाख भैंसें हैं, यानी टोटल ये 6 करोड़ है। इनमें से हाफ जो है वो मिल्किंग है, हाफ मिल्किंग में नहीं है। तो अगर ये हमारा जो खिता है बेसिकली तो ये एग्रीकल्चरल लैंड है, बेसिकली तो ये किसान का खिता है, ये इंडस्ट्री का खिता है ही नहीं, ये किसान का खिता है। अगर इसमें ग्रूमिंग की जाती तो आज हमें केमिकल ज़्यादा दूध भी ना देखने में मिलता। तो इस महकमे के साथ किसानों को प्रमोट करने के लिए, दूध की प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए आप कोई कोलैबोरेशन कर रहे हैं? क्या कोई माजी में ऐसा प्लान है? जी, मुस्तकबिल में बिल्कुल हमारा प्लान भी है, और हमने बेसिकली कुछ टाइम पहले जो है वो 3 कमेटियां बनाई हैं। एक है फार्म मैनेजमेंट कमेटी के एनिमल फार्म जो है उसको कैसे मैनेज करके जो मिल्क की प्रोडक्शन है उसको इन्हेंस कैसे करना है। दूसरा है डेयरी डेवलपमेंट कमेटी कि किस तरीके से हमने जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें दूध या बाकी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हैं उनको सेफ़ तरीके से लोगों तक पहुंचाना है अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर। और तीसरी ये है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कमेटी के जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं दूध के हवाले से, उसकी प्रोडक्शन के हवाले से, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके हवाले से, उनको किस तरीके से अडॉप्ट करना है। तो ये हमारा
لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور جو پاکستان ڈیری ایسوسیشن ہے, اسی طرح سے ملک سیلرز ایسوسیشن ہے, ملک فارمرز ایسوسیشن ہے, ان کے ساتھ مل کے ہماری یہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں. اس کے اوپر کام بھی جاری ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے جو دودھ کی پروڈکشن ہے اس کو انہینس کرنے کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں تاکہ یہ والا ملاوٹ مافیا ان کی سپیس کم سے کم ہو, اور ان کے خلاف ایکشن اپنے طور پہ جا رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے پروڈکشن کو انہینس کر کے بہتر کوالٹی کا دودھ جو ہے وہ مارکیٹ میں مہیا کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں آپ کوئی انتہائی اہم سیٹ پہ کام کر رہے ہیں, بہت مشکل کام ہے, ملاوٹ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہے, اور آپ کر رہے ہیں. کئی دہائیوں کا یہ مرض ہے, کئی دہائیوں کا یہ بگاڑ ہے, اس کو سلجھتے ہوئے بھی, اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے بھی میرے کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا. کیوں نہیں آپ محکمہ لائف اسٹاک کو یہ سجیشن دیتے کہ یہ جو جانور پالنے والے لوگ ہیں, مویشی پال حضرات ہیں, ان کو آسان قرضوں پہ, قسطوں پہ اگر آپ مویشی دے دیں, ان کو آپ گائیں دے دیں, ان کو آپ بھینسیں دے دیں, تو ملک اس کی پروڈکشن بڑھ جائے گی, تو یہ کسی حد تک یہ جو ملاوٹ والا مافیا ہے یہ قابو میں آ جائے گا. دیکھیں جو فارم مینجمنٹ کمیٹی ہے اور ڈیری ڈیولپمنٹ کمیٹی ہے, اس کا مقصد بیسیکلی یہی ہے کہ جو لیکوناز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, اور جہاں جہاں پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے, فائنینشیل انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے, جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کی یا گورنمنٹ کی جو ہے وہ کسی بھی طرح سے فائنینشیل انجیکشنز کی ضرورت ہے, ان کو انجیکٹ کیا جائے اور اس سارے سیکٹر کو بہتر بنایا جائے. یعنی کہ فارم مینجمنٹ سے لے کر اس کی پروڈکشن کو بہتر کرتے ہوئے اس کی ترسیل کو, اس کی سپلائی کا جو میکانزم ہے اس کو اچھا کیا جائے, اور افورڈیبل پرائسز کے اوپر یہ سارا کچھ کیا جائے. تو اٹ وڈ ٹیک ٹائم, لیکن ہم اس کو سٹارٹ کر چکے ہیں. دیٹس ویری فائن. اچھا سر, یہ بتائیے کہ آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کب تک شہر لاہور کے مظلوم باسیوں کو خالص دودھ میسر ہو سکے گا آپ کی کمپینز کے نتیجے میں؟ دیکھیں, میں ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلے مہینے میں ہم نے تقریباً پورے پنجاب سے 12,000 سیمپلز لیے, 12,000 سے زیادہ سیمپلز لیے. ایک بڑا سیمپل سائز ہوتا ہے, اس میں سے 76% دودھ جو ہے وہ ٹھیک تھا, لیکن جو خرابی ہے وہ موجود ہے, اور انشاءاللہ ہم اس خرابی کو جڑ سے جو ہے وہ پکڑ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے 2 مہینے میں ہم زیادہ بہتر طریقے سے تسلی کے ساتھ لوگوں کو بتا سکیں گے کہ یہ بہتر جگہ ہیں, یہاں سے آپ دودھ لے سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے جتنے بھی ملاوٹ والے لوگ ہیں ان کا لائسنس بھی کینسل کر رہے ہیں, اور ان کو جو ہے ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کر رہے ہیں. ناظرین, بڑی اچھی گفتگو ہوئی آج ہماری ڈی جی فوڈ اتھارٹی جناب عاصم جاوید صاحب سے, اور انہوں نے ہمیں یہ نوید بھی سنائی, یہ خوشخبری بھی دی کہ بہت جلد شہر لاہور اور پنجاب بھر کے جو لوگ ہیں ان کو خالص دودھ پینے کو میسر آئے گا, ان کے بچے اس زہر سے نجات پالیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان انتظار قریشی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.